अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम यूएसए। साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। एक लॉन्ग टाइम से कुरान पाक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और मैं सर ये आपसे ये चाहूँगा कि नफ्सियाती पहलू क्या हैं एक बंदा है मोमिन के, उस एतबार से आप कुरान पाक की कुछ साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं इस बारे में हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त, ये सबका जो हमने बातें की हैं उससे कंटिन्यूटी है। और इसके स्टार्ट में क्योंकि आपने नफ्सियात का वर्ड लिया है तो मैं ज़रा ये बता दूं कि नफ्सियात की जो डेफिनीशन है और उसका जो तरीक़ाकार है डेटा कलेक्ट करने का, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइंटिफिकली ये लोग तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरे ज़ात आखिर कुरान पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि इसका जो डेटा कलेक्ट करने वाला है नफ्सियात का, वो भी इंसान है, और उसको जो मेजरमेंट करता है वो भी इंसान है, और उसका जो टेस्ट बनाता है वो भी इंसान है, और लेबॉर्ट्री में लाकर उसका बिहेवियर का जो ऑब्जर्वेशन करता है वो भी इंसान है। इन अदर वर्ड, इंसान इंसान को स्टडी कर रहा है, चाहे दुनिया का कोई भी शख्स हो। आज तक दुनिया में कोई मुझे ऐसा शख्स नहीं बता सकते, जिसे मैं पहले जिक्र किया कि आप किसी के अंदर की मेजरमेंट कर सकते हैं। आप उसको टेस्ट देंगे, ये टेस्ट उन लोगों का बनाया हुआ है, लेकिन हर एक शख्स की अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक है, हर फितरत वाहिद है, हर शख्स वाहिद है। इसलिए एक नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बरान, उनका भी एक इलाहा नफ्सियात है। नफ्सियात से मुराद उनके जो है रूह, मैं लफ्ज़ रूह का करूँ ना, क्योंकि बॉडी को तो आप उठाकर रख दें तो ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये जितनी भी रिसर्चें होती हैं ये बॉडी के ऊपर होती है। बॉडी के थ्रू हम रूह का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन इजहार रूह को डायरेक्ट नहीं स्टडी कर सकते। तो यहाँ से आपको ये नुकता मिल जाएगा कि जितने भी इल्म है दुनियावी, वो फ़कत इंसानी पैदा कर दें। ये उसको वही जान सकता है जिसने कि इसको बनाया किस मकसद के लिए, जिसे मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बताया। इसमें जो काबिल गौर चीज़ है कि इंसान जो है वो कोशिश करता है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में चला जाऊँ। इस दफ़ा भी आपको मज़हब की हिस्ट्री बताई थी, नफ्सियात ऑफ रिलीजन भी बताई थी। मैं उसको ज़रा कंक्रीट करके बताऊँ। देर आर मोर देन 42 मज़ाहिब हैं दुनिया में, उसमें इल्हामी सिर्फ 3 हैं, और सबसे जो ओल्डेस्ट है उसमें या तो ये हिंदुइज्म है या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मेरे नबी, मैं हर चीज़ इस तरीके से देखता हूँ कि मेरा जो आप अव्वलुल मुस्लिमीन है, किस तरीके से, और मुशरिकीन नहीं है, आप हज़रत इब्राहीम का फॉलो करें। बार बार कहा क्या, तो वो इल्हामी मज़हब था। तो ये जितने भी मज़हब उसके बाद आए हैं, जूडिज़म, क्रिश्चियनिज़म, इस्लाम, तो अगर उसमें कोई तगीर और तबद्दल हुई है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम है। हज़रत इब्राहीम का इल्म जो है ना, वहदहु ला शरीक, और एक खुदा है और उसका कोई शरीक नहीं, उस सारे उसके ऊपर बेस है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज हो। देयरफॉर अल्लाह यानी कि मजबूरन अपने पैगम्बर भेजते रहे हमारी इस्लाह के लिए, कि उसमें इंसान में कुछ कमजोरियां कबाहतें हैं, वो मैं जिक्र करूंगा, ताकि तभी आज की बात हम कंप्लीट करके आगे की तरफ चलें। तो उसने क्या फरमाया कि ये इस तरीके से उन्होंने फिर बाद में एडिशन कर ली। अब ये तो आ गई इस तरफ हिस्ट्री रिलीजन की। तो इस वक्त जो टॉप मोस्ट इस वक्त वर्ल्ड में है ना, उस पर क्रिश्चियनिटी है, उसके बाद इस्लाम है। पहले इस्लाम नंबर 1 था, फिर क्रिश्चियनिटी है। उसकी भी रीज़न बताऊंगा कि क्या है। अब जो हिस्ट्री है उसमें ये देखा गया कि इंसान मजहब की जरूरत होती है इंसिक्योरिटी के लिए, कोई सुपर पावर को ढूंढता है कि जो मुझे राह बताए। इसलिए फिर उस पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ अपने गुरु और ये लोग बना लिए, वो उसको टेक केयर करते थे, देवर कस्टोडियन। लिहाजा मजहब में जात पात आ गई, ये बर्मन है, दिस है, दैट, और इस तरीके से चीजें चलती रही। फिर उनके पास पावर आई। पावर पहले लोगों ने दी कि ये हम इनको बड़ा समझते हैं, फिर उन्होंने कहा हमारे पास पावर आई है, हम इनको कंट्रोल करें। लिहाजा बाद में मजहब जितना भी हुआ है वो पॉलिटिकल गेन के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसमें पावर आती गई, तो वो हकीकत से दूर चला गया। मतलब बुद्ध मत है, दूसरे जितने भी मज़ाहब हैं इनके आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि वाई इट हैपन, वाई लोग क्यों अंधा उसके पीछे चलते हैं, क्यों वादऊ ला शरीक जब हुक्म आ गया, तबलीग हो गई, उसके बावजूद ये फिरकों में क्यों चले गए, और ये क्यों, उसकी मैं रीज़न बता देता। रीज़न ये है कि जब वो कलाम दिया उसकी इंटरप्रिटेशन हर एक ने अपने अपने हिसाब से दी।
لہٰذا جو جہاں پر تھا اس نے وہاں کا جو جب ایک آدمی ایک کنٹری سے دوسرے میں جاتا ہے تو وہاں آلریڈی کچھ مذہب ہوتا ہے، جیسے انڈیا میں یہ سارا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کولیکٹیو انکانشیس، ان کی رگ میں شروع سے پڑا ہوا ہے، جنتر منتر پڑھنا، چڑھاوے کرنا، شعبدہ بازی کرنا، پیروں کے پاس جانا، یہ پہلے سے آلریڈی چلا ہوا ہے۔ اسلام اس کے خلاف تھا، لیکن یوں ہی اسلام آگے کی طرف آیا تو لوگوں نے انکانشیسلی وہ چیزیں اس میں داخل کر کے اس کو حصہ بنا لی۔ اب ہوا یہ کیونکہ اسلام قرآن شریف کو تو پڑھتا نہیں ہے کوئی، معنی تو ہر چیز اس میں دی ہے، جب اس کو کسی نے پڑھنا نہیں ہے، عام آدمی اس لیے اس سے دور گیا کہ یار ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ دے یوز شارٹ کٹ ٹیکنیک، انہوں نے اس کو پاور دے دی، انہوں نے اس پاور کو یوز کر دیا۔ اب وہ اس پاور سے خوف پیدا کر کے مذہب میں ایک تشدد یا ایک ہراسمنٹ، فیئر کریٹ کیا۔ اللہ کی رحمت اور رحمان الرحیم کو نے ذکر کیا تاکہ ان کو میں ڈرائے رکھوں گا تو یہ میرے پیچھے لگیں گے، جس لیے ان کو پتہ چلے گا کہ اصل اسلام یہ ہے تو ان کو کون اہمیت دیتا ہے۔ تو ان شارٹ میرے عرض کرنے کا مطلب ہے اس سے پھر ایک لا آف ایسوسیشن اور لا آف جنرلائزیشن اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب اگر آپ مجھے بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، میرے مرید ہو گئے، مرید جو ہوتا ہے نا وہ اپنی عقل سے باہر ہی ہوتا ہے، اگنورینٹ ہوتا ہے، اندھا دھند تقلید ہو، اس کو سوال کرنا بھی گناہ سمجھتا ہے، لہٰذا ایز اے رزلٹ جو انہوں نے کہہ دیا۔ آپ نے کبھی ٹی وی پر دیکھا ہے پیر صاحب باہر نکلتے اس کے گرد ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے سروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی یوں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ایک اور بڑی جو میں آگے ذکر کروں گا اس کا، ایک اور بڑی جو اذیت ناک چیز ہے، اتنے علماء بھئی آپ سیدھا قرآن شریف سادہ طریقے سے بتائیں، کچھ بڑھا دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، وہ جی فلان نے یہ بیان کیا، فلان نے یہ بیان، وہ ہر ایک اپنا اپنا بیان لیتا ہے، لہٰذا اپنے فرقے بن گئے، جو اس بیان سے دوسری طرف چلا گیا تو کافر۔ تو میرے کہنے کا مطلب ان بیانوں کی ضرورت کیا ہے جب ایک بیان آخری آپ کے پاس ہے، نور السماوات والارض سے آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کا قصوروار کون ہے؟ ملا کم ہم خود ہیں نہ ہم نے قرآن شریف معنی سے پڑھنا۔ why you are dependent on them when the book is before you? why you use indirect technique when the direct technique is you? why you are using shortcut techniques? اللہ کو ملنے کی شارٹ کٹ ٹیکنیکس ہیں، جو دنیا مرضی کرو اس کے بعد ان کا چڑھاوا دے دو، وہ جی آپ بخشے جائیں گے۔ آپ داتا صاحب کے پاس، داتا صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا میرے پر چڑھاؤ، انہوں نے تو یہ کہا کہ اللہ کا یہ حکام ہے، یہ پیغام ہے، یہ کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں کچھ دے سکتا ہوں۔ سر اس کے ساتھ ایک کویسچن میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اسی کا ایک پارٹ ہے سر، وہ جی یہ ہے کہ جب ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور جی وہ دل اور دماغ سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جی جی محمدا عبدہ ورسولہ، تو پھر اس صلی کے اللہ باوجود وہ جنونی کیفیت میں آ کر وہ ایسی شرک یا حرکات کیوں کرتا ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہی ہے کہ میرا حاجت روا اللہ ہے، میں ہی اسی کا محتاج ہوں اور تمام کائنات اللہ رب العزت کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ جی ہاں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال کیا، اسی کی کنٹینیوٹی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، کیونکہ ہم کو اپنی ذات تو نہیں بتا رہے، ہم تو وحدہ لا شریک، اس کا نبی آخری، اگر وہ نام ہے یہ قرآن شریف دیتے، یہ کتاب ہمارے پاس نہ آتی تو ہم کیا کرتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ صرف نام آپ کا مسلمان ہے تو آپ مسلمان تو نہیں ہو گے۔ مسلمان سے مراد ہے کہ آپ کے شعور، لاشعور، آپ کے نیت، آپ کے اندر خدا بستا ہو، آپ کو بتاؤ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے بھیجا ہے، وقتی طور پر آیا ہوں اور میں نے چلے جانا ہے۔ پھر ایک چیز اور نوٹ کر لیں، لوگ بعض کہیں جی ہم کیا کریں، اللہ نے قسمت ہی ایسے نہیں، قسمت بنائی اور بگاڑی جا سکتی ہے، یا قلونا یا تفکرونا یا تدبرونا۔ آپ کیوں ایک جانور کے سے مانگتے ہیں، کیوں بندر سے مانگتے ہیں، کیوں؟ میں حیران ہو گئے، میرا وہ ایک ہے خدا کا بنے یہاں پر میرا کیا کہتے ہیں ہاؤس کا جو تھا، جو بھی کام کرتا تھا، بڑا ہیزا میں نے کو بڑا نیک آدمی ہے، تو کہنے لگا یا ڈاکٹر صاحب میں عجیب کیا، میں جن دنوں یہ ٹیررزم ہو رہا تھا میں نے وہاں ایک دیکھا، ایک دربار تھا، اسے کہتے گھوڑے شاہ۔ میں نے پوچھا واٹ از دس گھوڑے شاہ؟ کہ جی ہمارے پیر صاحب کا گھوڑا تھا یہاں۔ اب وہ گھوڑے سے مانگ رہے ہیں، کوئی مردہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی زندہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی جانوروں سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ انسان کی عظمت نوٹ کیجئے، بی کیئرفل، انسان کی کیا عظمت ہے؟ انسان کی وہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے فرشتوں اس کو سجدہ کر دے، اے شیطانی وی آر سو پاورفل، شیطان سے، فرشتوں سے، اور آپ نور بنانا چاہتے۔ نمبر 2 ایک اور چیز بتائی،
क्या मेरे बंदे, तुम इंसान हो तो तुम अशरफुल मखलूकात का मैंने तुम्हें रुतबा दिया है, जिन वो तुमसे कम, आप जिनों से डरते फिर रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया। यार कुरान शरीफ पढ़ोगे खोलोगे तो ये छोटे छोटे टूटनियां मूटनियां नहीं आएंगी। कुरान शरीफ में क्या कोई तवीज शवीज नहीं है, मेरा कलाम पढ़ो मेरे आगे झुको। एक आयत में लिखा है क्या, हाँ ये इसमें सुरात के अंदर है, मैं भी पढ़ रहा था, कहा कि वलाओ अन्ना कुरान सुयरत बिल जबाल व कुत्तत बिल अर्ज़ व कुल्ल मा बिल मौत वलिल्लाहिल अम्रु जमीआ अफलम यासल्लज़ीना आमनु अल्लाहु शअल्लाहु लहदन्नास जमीआ वला जालुल्लज़ीना काफरू तुसीबहुम मा सानु कारियतम व तहिल्लु करीबम मिन दारिम हत्ता यातयावदुल्लाह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। मैं प्लीज़, ये हमारा लंबा हो जाता है, मैं कोशिश तो होती है शॉर्ट की एक बात होती है। अगर कोई समझता कुरान ऐसी तस्वीर का होता जिससे पहाड़ चल पड़ते, जमीन फट जाती, मुस्लिम का ये कुरान और साफ से मुतअस्सफ होता नहीं, मगर बाद ये सब बातें अल्लाह के इख्तियार में। क्या मोमनो इससे इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर खुदा चाहे सब लोगों को हिदायत के रास्ते पर चला देता, काफिरों को हमेशा उनके हमारे के बदले बिला आती रहेगी, या उनके मकानात के नाज़र होती रही, यहाँ तक खुदा का वादा पहुंच, बेशक खुदा वादा खिलाफ नहीं। तो क्या हुआ, हर चीज़ वादउल्ला शरीफ पर, कुरान भी वादउल्ला शरीफ पर, अल्लाह का नबी वादउल्ला शरीफ पर, और ये कलाम के अंदर वो तासीर है जो किसी और बुक में नहीं। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया, नफ्सियात आप हर इल्म को लें, लेकिन उस वक्त तक लें, अकल के साथ लें, जहाँ ये समझे कि यार मेरी बात नहीं बन रही, तो यह कहें यार एक और ऑथेंटिक किताब है 1450 साल पहले, तो उसमें कुरान शरीफ में क्या जिक्र है। मेरी बात समझ आ रही ना। इंसान की अजमत बहुत है, लेकिन अगर वो खुद ही जलील होता फिर जिन भूतों के पीछे, खुद ही एक आदमी अपनी रूह दूसरे के पाँव में ला के डाल दे, फिर कहा कि मैं खुदा का ये, तो खुदावंद ताला कह मैं हर चीज़ बख्श दूंगा, मैंने पैदा किया। यार आप मुझे बताएं, आपका एक बादशाह हो, आपको सब कुछ देता हो, और आप उसको भूल कर दूसरों से मांगते फिरें, तो कहता निकाल दो इसे मुल्क से, हैं दूं मैं खो मेरा, और गुण किसी और के गाओ, और फिर गुण भी किसको गा रहे, मेरे सबऑर्डिनेट से। जनरल ये सर, हमारे प्रोग्राम को देखने वाले सैकड़ों लोगों ने हमें बहुत सी कॉल्स की हैं, सवालात किए हैं, और मैं ये चाहूँगा कि अब ये प्रोग्राम उनकी नाराज़गी का सबब ना बने, और काइंडली आप उनके सवालात का जो है वो नफ्सियाती एतबार से सर जवाब दीजिएगा। मैं वो आपको देता हूँ, लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिएगा, आज का मेरा जो टॉपिक था वो नूर अल्लाह, नूर से मुराद लेना था। नूर क्या चीज़ है, रसूल पाक को भी नूर कहते हैं, किताब को भी नूर कहते हैं, अल्लाह को भी नूर कहते हैं। नूर चीज़ क्या है, इस पर मैंने डिस्कशन करनी थी। बहरहाल ये उसकी ख़ास रीज़न बनी कि लोग मुझे तरह तरह की चीज़ें भेजते हैं, तो इसको ज़रा आप ज़रा अपने प्रोग्राम के अंदर किसी जगह इसको ज़रा ऐड कर दीजिएगा कि आपको ये भी पता हो कि दुनिया में हर किस्म के लोग भी होते हैं, और वो किस तरीके से कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, और वो किस तरीके से ये देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या चीज़ है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। चला रहा है सिमत नबी अबू जहल गया, आका से उसने ये कहा तुम हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी अबू जहल गया, आका से उसने ये कहा तुम हो नबी बतलाओ जरा,
فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ. میرے دوست، میں نے یہ اس لیے سنایا کہ یہیں سے میں کچھ سوالوں کے جواب دوں. سب سے پہلے اس میں ذکر ہوا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے. لوگوں نے پوچھے نا. دیکھیں، جو اصل نالج ہوتا ہے، جو حقیقت کا ہے، وہ قرآن شریف میں ہے. وہ کیونکہ ریئلٹی بیسڈ ہے. جو بھی نالج اس ریئلٹی بیسڈ پرنسپل ہوگا، مشاہدہ اس کا جو سائنٹیفک اصول پر ہے نا، جتنی کئی دفعہ بتا چکے ہیں، تو وہ تو ہوگا ریئلسٹ. اس کے بعد جتنا بھی علم ہوگا وہ آپ تھیوری بنائیں گے. اٹ وڈ بی یور ججمنٹ، اٹ ول ناٹ بی ریئل. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنی طرف سے کیا اسے کہتے ہیں، اردو کا ورڈ ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ یہ ہے کہ انسان، پنجابی کہتے ہیں گویڑ لگانا، زن. اس کے لیے عربی کا ورڈ ہے زن، یعنی کہ حقیقت کے اندر کچھ اور ایڈ کر دینا. مثال کے طور پر آپ نے قرآن شریف میں لکھا کہ یہ ہے، آپ نے جب انٹرپریشن کی تو اس میں ایڈ کر دیا تو زن ہو جائے گا، اور وہاں سے ہم یہ کہیں گے یہ شرک میں چلا گیا ہے، یا اس نے جو اس کا تھا اصل قرآن اس میں ایڈ یا مائنس کیا ہے. تو اس کے لیے قرآن شریف میں سب سے، اس لیے میرا پروگرام کا اگلا حصہ جو ہے نا وہ اسی پر ہے کہ وہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں، بدعت یہی ہے ٹو ایڈ سم تھنگ. اب آئیے یہ بدعت بھی بتا دیں کیونکہ سوال کا حصہ ہے. بدعت کہاں سے شروع ہوئی؟ اسلام میں سے دو دن ہیں جس میں کہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں، مناتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ لوکل لوگوں کے ہیں. قرآن شریف میں کوئی ایسا ذکر نہیں آتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میلاد ہوتا یا اس کے بعد جو اس کی ہسٹری لمبی لے کر آئے، بنو امیہ سے لے کر عباس تک. تو وہاں آخر میں آپ کو لگے گا کہ عثمان، سلطنت عثمانی کے دور میں جب کرسچین کٹھے ہو گئے سب تھے، تو ان کا ایک ہیڈ آیا کرسچنز کا، تو اس نے کہا کہ اس کی ماں کرسچن تھی، وہ خود مسلمان، کہ یار ہم بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کا جو ہے اس کا پرچار کریں جس طرح یہ کرسچن کرتے ہیں. کرسچن کیا کرتے ہیں؟ وہ دھوم دھڑکا کرتے ہیں جیسے انڈیا والے کرتے ہیں، یعنی کہ شو بازی، ایکسیبیشن. تو اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اس کا میں ایک نام بھی ہے کیونکہ میں ہسٹری میں چل رہی ہوں، یار بہت دور ہم چلتے ہیں. میرے یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سادہ سے علم قرآن شریف سامنے. Why you want to go in detail? Reason this، اس کے لیے منع کیا کہ جس سے بنو اسرائیل نے کہ جی آپ گائے ذبح کریں، کیسی ہو رنگ کیسا ہو، دس ہو دس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کے معاملے میں اسٹریٹ چلیں، زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو حد سے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں بغداد کے دور میں جس وقت کہ اس نے ہلاکوں نے حملہ کیا، وہاں یہ ہو رہا تھا ڈیبیٹ کہ مچھر کے اوپر یعنی کہ علماء کر رہے تھے. ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے وائی پیپل لائک ریلیجن آف ریچول، کیونکہ اس میں یار محنت کوئی نہیں کرنی پڑتی، کوئی سیلف کنٹرول نہیں، کوئی اپنا مورل ایتھیکل ویلیو نہیں، اور جو کھایا پیا اس کے بعد سیدھا آپ چلے گئے جا کے چرچ میں، تو آپ نے میوزک سے سنڈے میں منا لیا، اس طرح کسی نے اور منا لیا، کسی نے اور طریقے سے منا لیا. بھائی اس کے پیچھے جو میسج اس پر تو کسی نے عمل نہیں کرنا. ریزن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ وہ ان کا خدا دولت ہے، ان کا ٹائم وہ اکٹھا کرنا. آپ کے ماں باپ کتنا بتاتے ہیں، کتنے انہوں نے ماڈل پیش کیے، اور پھر یہ کہیں جی ہماری نسل دور چلی جا رہی ہے. پھر مولانا کے پاس جائیں تو انہوں نے ایسی آیات بنانی، جھنجھوڑ دینا، اوے سارے گرز لے کر پھر رہے ہیں. او بھائی اللہ کے بندے، ان کو بتاؤ رحمان اور رحیم کی صفتیں کیا ہے. قرآن میں ذکر ہے میرے بندے میں تمہیں پیدا اپنے لیے کیا، مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہیں تکلیف دوں، لیکن تم بغاوت کرتے ہو اپنے مالک سے، تو پھر مجھے ہوتا ہے. تو اس میں کہتا ہے، تو اس میں جو میرا سب سے بڑا پوائنٹ ہے، خدا کے لیے داستان گوئی چھوڑ دیں. یہ بیان کرنے میں کچھ بڑھا دیتے ہیں زیب داستان، وہ سیدھا صاحب وہ کریں. کئی ایک علماء کو میں سنتا تھا، میں نے چھوڑ دے، وہ ایک چھوٹی سی بات اس کے پیچھے فلان راوی، اس راوی نے یہ کہا، اس نے یہ واللہ، پھر اس کے بعد پھر یعنی کہ کہنے کا مطلب قرآن شریف بتاؤ، راوی آپ کو ضرورت کیوں ہے جب آپ کے سامنے حقیقت پڑی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ اس طرح وائی ڈو مسلم ڈیفیم اور ریلیجیس افیئر، کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اب یہاں امریکہ میں کوئی سے پوچھے تمہارا خدا کیا، اس کا مطلب کیا، میں مولوی صاحب پوچھ کر بتاؤں گا. اس میں کس کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے، آپ کا؟ بہت سے سوال ہیں. وائی ینگ جنریشن اوائڈ ریلیجن and follow shortcut techniques in it. جی بالکل سر، اور میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ یہ کی تھی
کہ ہاں جی چونکہ کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہمیں کالز کے تھرو آتے ہیں، اس بارے میں سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، میں یار وہ بہت سے سوالات ہیں، میں آپ سے یہ سجیسٹ کروں گا کہ میرا یہ خیال ہے آئندہ سے جب ٹائم ہونے لگے اس سے 5-3 منٹ تو پہلے مجھے پہلے بتا دیجیے، اس کو 30 سے اوپر نہ جان دیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا بڑا ہے، آپ کیوں نہیں اس کو 2 حصوں میں کر دیتے؟ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، لوگوں کی بات ہم مانتے ہیں۔ دوسرا، اگر پچھلا بھی ہو گیا تو اس کو بھی ہم 2 حصوں میں کرتا کہ ہر جی ایک مقصد بہتر ہے سر، پھر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی جو لاسٹ میسج دینا چاہیں گے دیجیے گا، کیونکہ ہاں آپ پروگرام جو ہے وہ 30 منٹ سے ابو ہونے لگا۔ اچھا، میں پھر اس دفعہ آپ کو وہ جو ہر معمول 5 آپ کو کلینکل فیکٹر دیتا ہوں وہ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ پھر اگلی طرف چلے جائیں گے، اور ہم اس کو ذرا شارٹ بھی کر لیتے ہیں اور ریگولر زیادہ کر دیتے ہیں۔ میرا آخری اس میں یہ ایک ہے، سورت میں آیا کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ جو تم کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے، اور سورت میں بتایا حق کی بات کریں اور عمل صالح کو عدل کریں۔ اس میں موٹی سی یہ ہے کہ ہم باتیں کتنی کرتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، لہٰذا دوسرے پہ افیکٹ نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ سینہ گزٹ ہے، ایک دوسرے کے پاس دیے چلے جا رہے ہیں، خاندان سے خاندان، اور پھر اس کے ساتھ جو فیلنگ ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ مینٹل پکچر پیدا ہو جاتی ہے، بچپن سے ہماری مینٹل پکچرز ہیں۔ تو جس وقت تنہائی میں ہوتا ہے، جس وقت آپ کا ذہن آپ کے قابو میں نہیں ہوتا، تو ذہن وہ جو اندر صورتیں وہ ہوتے ہیں پکچر، وہ باہر آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی یار یہ مجھے یوں نظر آ رہا ہے، حالانکہ وہاں نہیں ہوتا۔ تو کہنے مطلب ہے یہ مینٹل ہیلتھ، یہ ڈیزیزز ہماری خود پیدا کرتا ہے، اسلام میں کوئی اس کے لیے جگہ نہیں۔ خدا نے پچھلے بتایا کہ اے انسان میں اپنے پوچھوں گا جتنا بہت دیا ہے ہر ایک سے اس کا۔ جیسا ایک آدمی ذہنی مریض ہے تو اس سے کس طرح پوچھا جائے کہ مینٹل ریٹارڈڈ ہے، اس سے کس طرح ایک آدمی کا ہوش و حواس ہی نہیں قابو میں اور کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کے متعلق کیا ہوگا؟ تو مطلب آپ ظاہری عوامل کے پیچھے نہ جائیں، اس کی نیت اور ہر چیز کے پیچھے نیت ہے۔ تو میرے ان شارٹ ہمارے پاس چیزیں تو ان گنت ہیں پڑی ہوئی، اور خاص طور پر میں یہ بار اگین ریکویسٹ کروں، میرا آج کا ایک ہی مقصد ہے، پلیز سینہ گزٹ یہ داستان کو بڑھا لینا چسکے کے لیے، عوام کو کھینچنے کے لیے لیئرز پیدا کر کے اور ترانے اور یہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں جس کے دل میں بستا ہوں میں جانتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ سورہ یاسین، سورہ سورہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، سورہ بنی اسرائیل کا آخر میں کہا وہ میرے جو بندے ہیں وہ جب ان کو تڑپ پیدا ہوتی ہے رات کے پیچھے سے میں سر رکھ کر ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو تمہیں کیا پتا میرے وہ کتنے قریب ہیں۔ آپ کا نظیر یہ تھے کہ یہ جو نیولی کنورٹڈ ہے، نیولی کنورٹڈ جو شخص ہوتا ہے، آج پھر سن لیجئے، وہ ہم سے 8000 درجہ بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ ایک اسلام میں آیا ہے دیکھ بھال کا ٹیسٹ کر کے، جو ہوتا ہے نا دیکھ بھال کا ٹیسٹ کر کے کوئی چیز لینا، پھر وہ لے کر وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ہم نے سنی سنائی لی، سینہ گزر چلا، آگے کہانی بنا دی کوئی، اور پھر کرامات بیان کرتے ہوتے ایسے خدائی قسم میرا سر پکڑ کے بیٹھے، تو یار یہ انسان کو انہوں نے خدا سے اوپر بنا دیا۔ تو ان شارٹ پلیز بی ہمبل، be simple, have a simple religion, have clear intention, don't play doglapan, don't play with the Allamiya, don't play with the people, don't play with the feeling of the people. لوگوں کو بیوقوف بنا کر فقط یہ کہ میرے فالوور ہوں یا میرے زیادہ فیس بک پر دیکھنے والے ہوں، خدا کے لیے آپ نے بھی مر جانا، میں نے بھی مر جانا۔ تو بھائی اگر مجھ سے کوئی غلطی معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملک توفیق دے۔ سون ہم اپنے اگلے موقع پر چلیں گے۔ دیکھیں سارے آپ کی چیزیں میرے پاس پڑی ہیں، دیکھ لیں، جو آپ نے بھی مجھے سوالات بھیجے تھے وہ بھی میرے پاس ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ تھینک تعالیٰ یو سر۔ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ یہ تھے اس ہمارے مہینے ساتھ کی پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام USA، سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں، لیکن ایک عرصہ دراز سے یہ قرآن پاک کی ریسرچ کر رہے ہیں، اور نفسیاتی پہلوؤں کے اعتبار سے یہ ہمیں دین اسلام سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تب تک کے لیے پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد، آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔